دنیا کے باسیوں، اے دنیا کے لوگوں، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے در کے فقیر ہو۔ اگر اللہ چاہے، لیکن اللہ جو ہے نا وہ غنی ہے، اس کو تمہاری کسی مدد کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور وہ تعریف کیا گیا ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے اور آپ کی جگہ تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ اور ایسا ہوا، ہم میں سے کئی بندے سمجھتے ہیں کہ میں شاید ناگزیر ہوں، میرے بغیر شاید کچھ نہیں، میں فلاں ہوں۔ تو اگر قبرستان کی زیارت کی جائے تو قبرستان ہم سے پہلے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں، بڑے بڑے نامی گرامی جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے۔ ایک تو بات یہ ہے، مثلا فرعون کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، نمرود خدائی دعویٰ کرتا تھا۔ تو فرعون کا جو حال ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ چلو اس وقت کے لوگوں نے دیکھا ہوگا، واقعے کا پتہ ہوگا کہ وہ غرق ہوا ہے، لیکن آج جو نیٹ کے اوپر اس کی ممی کی تصاویر پڑی ہیں، آج کے دور کے اندر جو میوزیم میں پڑا ہے، کیا وہ ایک عبرت نہیں کہ جو اپنے وزیر کو کہتا تھا کہ میرے لیے اتنا اونچا محل بناؤ، اس محل کے اوپر چڑھ کے میں موسیٰ کے رب کو دیکھوں، جس نے ایمان لانے والوں کے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دیے تھے، جو بنی اسرائیل کے لڑکوں کو زندہ ذبح کروا دیتا تھا، اس کا انجام کیا ہوا؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے دنیا کے لوگوں تم سب اللہ کے ہاں فقیر ہو۔ اب اس کی اگر آپ نیٹ پہ جائیں، پاسپورٹ کا لفظ لکھیں، ریمسس سیکنڈ لکھیں، تو فرعون کا پاسپورٹ آ جائے گا۔ اچھا آپ کہیں گے وہ تو مر گیا اس زمانے میں جب پاسپورٹ ہوتے ہی نہیں تھے۔ یہ جب صحرائے سینا مصر کے اندر کھدائی کے موقع پہ لاشیں ملی تھی حدود شدہ، ان میں ایک لاش جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا اس کی بھی تھی۔ اب اس کے اندر ڈیگریڈیشن کا توڑ پھوڑ کا عمل شروع ہو چکا تھا، تو فرانس کی گورنمنٹ نے انہیں کہا کہ ہمارے پاس بھیجو، ہم اس کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ ایک ملک سے دوسرے ملک میں ڈیڈ باڈی بھیجنے کے لیے اس زمانے میں پاسپورٹ چاہیے تھا۔ یہ تقریباً شاید 73 کی بات ہے، 1973 کی۔ اس وقت اس کو جو نا فرانس کی مصر کی گورنمنٹ نے پاسپورٹ جاری کیا، اور اس کے پیشے کے اوپر لکھا کنگ، اور یہ سارا کچھ وہ لکھا، وہ پاسپورٹ اس کی ڈیڈ باڈی کو ایشو ہوا تھا۔ اب یہ تو اس کا حال ہوا۔ ابو جہل اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، کہتا کیا تھا؟ کسی نے پوچھا ان سے علاقی میں کہ اللہ کے رسول کے بارے میں، کہتا اللہ کی قسم سچے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر مانتے کیوں نہیں؟ کہتا ساری چراہٹیں ان کو دے دیں۔ یعنی انا کا مسئلہ، دنیاوی مفادات کا مسئلہ، تو اللہ نے کیا کیا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں سے ذبح کروا دیا۔ یعنی بڑے سے بھی نہیں، کسی نوجوان سے نہیں۔ چلو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرتے تو کوئی اور صحابی شہید کرتا، لیکن اللہ نے بچوں سے شہید کروا دیا، قتل کروا دیا۔ معاذ اللہ، میں نے شہید کا لفظ اس کے لیے بول دیا ہے۔ اب وہ بڑا سمجھتا تھا۔ ابو لہب جس کا چہرہ ایسے دمکتا تھا، کہتے لہب کا معنی ہوتا انگارہ،
انگارے کا رنگ اگر بہت زیادہ کو سرخ ہو وہ بھی اچھا نہیں لگتا، جیسے جو عورتیں میک اپ کر کے سرخی لگا لیتی ہیں وہ بھی ایک بناوٹی سا رنگ لگتا ہے۔ لیکن انگارے والا چہرہ جو ہونا جو کسی کا اس کے اندر سے خون کی رنگت ہوتی ہے، یعنی یہ جو سرخی ہوتی ہے نا انگارے والی، یہ کسی کے اندر بلڈ زیادہ ہو، رنگ سفید ہو ایسا، تو ابو لہب اسے کہتے تھے اتنا خوبصورت تھا، سردار تھا، اور اس نے پہلے موقع پہ کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے، اور پھر جو اس کا حشر ہوا وہ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں این یشاء یذہبکم، کہ اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، ویاتی بخلق جدید، تو ہماری جگہ کوئی نئی مخلوق لے آئے۔ اچھا، اب یہ جو قریشی تھے، ہاشمی تھے، انہوں نے نہیں مانا، اللہ بلال حبشی کو لے آئے، اللہ سلیمان فارسی کو لے آئے، اللہ حدیث کے ذخیرے اکٹھا کرنے کے لیے امام بخاری سمرقند تاشقند بخارا کہاں ہے جہاں سے اٹھا کے لے گئے، امام مسلم ایران کے اندر تھے، کس علاقے میں تھے، ان سے حدیث کا کام لے لیا۔ تو این یشاء یذہبکم، اگر اللہ چاہے تو سب کو لے جائے، ویاتی بخلق جدید، اور ہماری جگہ کوئی نئی مخلوق لے آئے، وما ذالک علی اللہ بعزیز، یہ سارا کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب میرے بھائی، آج ہم یہ فلسطین کے مسئلے میں ڈرتے ہیں کہ ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، ہمارا سکون برباد ہو جائے گا، ہمارے گھروں کا تہس نہس ہو جائے گا، ان کے پاس اسلحہ بہت ہے، ان کے پاس بارود بہت ہے، ہم آواز اٹھانے سے ڈرتے ہیں۔ حالانکہ اب آپ دیکھو نا، امریکہ جس نے اعلانیہ مدد کی اور اعلانیہ ساتھ دیا، انڈیا نے اعلانیہ ساتھ دیا، برطانیہ نے اعلانیہ ساتھ دیا، فرانس نے اعلانیہ ساتھ دیا، ہم نے اعلانیہ بات نہیں کی۔ کیوں؟ ڈرتے ہیں۔ تو یہ سورہ ہم صبح ترجمے کی کلاس لیتے ہیں، تو سورہ آل عمران کے اندر جنگ احد کا تذکرہ چل رہا تھا، تو منافقین نے کہا کہ صحابہ جنگ احد میں آپ کو پتہ ہے کافی شہید ہوئے تھے، کہنے لگے کہ اگر یہ ہماری بات مانتے ایک قتل نہ ہوتے، نہ یہ زخمی ہوتے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی یہ بات سچی ہے نا، یہ اپنی ذات سے آئندہ کے لیے ان دا فیوچر اپنی ذات سے موت کو روک لیں، یعنی باہر نہ نکلیں، گھر بیٹھے رہے اور نہ مریں۔ کیا جو نئی جنگ احد میں شامل ہوئے تھے وہ زندہ ہیں آج دنیا میں؟ نام کس کا زندہ ہے؟ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا۔ آپ میں سے جو بندہ بھی عمرے پہ جاتا ہے، مسجد نبوی کے سامنے ان کا عہدہ شہدائے احد کا قبرستان ہے، ہر بندہ اس کی زیارت کر کے آتا ہے، ہر بندہ ان کے لیے دعا کر کے آتا ہے۔ اور دنیا کے اندر سے ایک سال میں کتنے حاجی عمرے والے اور دیگر آتے ہیں جو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور جو گھروں میں طبعی موت مرے تھے ان کا نام زندہ ہے، ان کی قبر پہ کوئی دعا کرنے جاتا ہے؟ بتاؤ زندہ کون ہے؟ وہ تو کہتے تھے کہ یہ مارے گئے ہیں، مرا کون تھا؟ اور پھر بینگ مسلمان، ہمارا عقیدہ ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے، جگہ مقرر ہے، طریقہ مقرر ہے، یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ اب آپ کو سوچیں کہ آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا کہ ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے لوگ ایک ایسی مشینری کے اندر جائیں گے جس کا پہلے تصور ہی نہیں تھا، اور وہ اتنے درجہ حرارت پہ پھٹے گی، اتنے درجہ حرارت پہ پھٹے گی کہ لاشوں کا کہ ذرات میں نہیں ملے گی تم کو، اور وہ پیسے دے کے مرنے کے لیے وہاں جائیں گے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ جس جگہ بھی تم ہوگے موت تمہیں آ لے گی۔ تو میرے بھائی یہ سوچنا چاہیے کہ اچھا پھر اور بات ہے، اچھا دنیا کی زندگی کیا ایش والی ہو سکتی ہے؟ چلو دور نہ جائیں، ہمارے اس ملک میں ہم سے عمران خان امیر ہے یا غریب ہے؟
نواز شریف امیر ہے یا غریب ہے؟ زرداری امیر ہے یا غریب ہے؟ اب عبدالغفار کی نسبت جیلوں میں تو جیل زیادہ رہے ہیں، مشکلات تو ان پہ زیادہ آئی ہے۔ یعنی دنیا کا بھی جنت ہو سکتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام جن کی جنوں پہ حکومت تھی، جن کی ہوا پہ حکومت تھی، اللہ نے ان کو بھی آزما دیا تھا۔ امام الانبیاء حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے امام ہیں، جو فرشتوں سے اعلیٰ ہے، اللہ نے ان کو بھی آزمایا ہے۔ کتنی مشکلات سے اللہ نے ان کو گزارا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، اور اچھا ایک اور بات ہے، یہ اب یاد رکھیں، یہ جو سہولتیں ہیں نا، سہولتیں یہ بندے کو برائزر بنا دیتی ہے۔ دوبارہ سن لیں، یہ میری بات سن لیں، سہولتیں جو ہے نا یہ بندے کو کمزور، بیکار بنا دیتی ہے۔ ہماری اٹامک انرجی کے ایک سائنسداں تھے، فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کو غریب کی رحمت کرے۔ تو ایک دن رات کو ہم اکیلے بیٹھے، تو میں نے کہا کوئی نصیحت کرو، اپنے تجربے کی بنا پہ مجھے کوئی نصیحت کرو۔ اب دیکھو جن کا تجربہ، مجھے کہنے لگا کہ سہولتیں کام کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ سہولتیں کام کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ چلو اس کے بعد میں نے ان کا جملہ کیچ کیا کہ ایک بڑے بندے نے بات کی ہے۔ تو میں ایک تعلیمی ادارہ چلاتا تھا، تو صبح لیٹ وہ بچے ہوتے تھے جو گاڑی پہ آتے تھے، سر ڈرائیور نہیں تھا، گاڑی ٹریفک میں پھنس گئی تھی، آج گاڑی نہیں تھی اس لیے لیٹ ہو گئے۔ جو پیدل آتے تھے وہ لیٹ نہیں ہوتے تھے۔ اب صبح کی نماز کون چھوڑتا ہے مجھے بتاؤ؟ فجر کی نماز غریب لوگ چھوڑتے ہیں مسجد میں یا امیر چھوڑتے ہیں؟ اور مزدور کو تو جاگ آ جاتی ہے صبح۔ تو باقی اچھا اگلی نسلیں، اس وقت جو عرب و خزانے کے اتنے بہادر تھے، اتنے جنگجو تھے، اتنے سخت جان تھے، آج سہولتوں نے انہیں کس مقام پہ پہنچا دیا ہے؟ پیسے نے کس مقام پہ پہنچا دیا ہے؟ اب آپ ہی بتاؤ کہ وسائل ہمارے پاس زیادہ تھے کہ عربوں کے پاس زیادہ تھا؟ ایٹم بم کس نے بنایا ہے؟ اچھا اب آپ اگلی بات پہ آ جاؤ، خوراک ہمارے فوجیوں کی بہتر ہے کہ عربوں کے فوجیوں کی بہتر ہے؟ تو پھر ہماری فوج ان سے کیوں مضبوط ہے؟ سوچنے کی باتیں ہیں یہ۔ اکیلے جن وسائل کو ہم نے بنا لیا ہے، ایک ایمان، سب سے بڑی بات ہے کہ آج ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمیں اللہ پہ یقین ہی نہیں، اور پھر ہم نے اس دنیا کو ہی جنت بنانے کی سوچ لی ہے۔ ہمارے بزرگ وہ کراچی میں کبھی کبھی جمعہ پڑھانے جاتے تھے۔ اب علماء کی آپ کو پتہ ہے کہ لوگ عقیدت کے طور پہ، بلکہ کھاتے پیتے لوگ، وہ کسی مول آپ سو جائیں گے، قاری صاحب کو پیسے دے کے کہیں گے ہمارے گھر میں سورہ بقرہ پڑھو تاکہ برکت پڑے۔ وہ برکت کے لیے یہ کام کرتے ہیں، تو وہ ان کی انہوں نے کھانے پہ دعوت کر دی۔ اب وہ کہے تو جیسے پھر ہمارے یہ کہنے لگے، وہ پرانی بات ہے، یہ پتھر میں نے جی فرانس سے منگوا کے لگایا ہے، یہ جو کوٹیاں میں نے فلاں ملک سے منگوائی ہیں۔ اب کہتے میں سنتا رہا، کچھ دنوں کے بعد مجھے فون آیا کہ اسی پتھر سے ان کا پاؤں سلپ ہوا اور ٹانگ ٹوٹ گئی۔ جو انہوں نے شوق سے منگوا کے اپنے گھر کو فرنش کرنے کے لیے لگایا تھا، وہ اتنا ملائم تھا، اتنا اس پہ نفاست سے کام کیا تھا، اسے پاؤں سلپ ہوا اور ٹانگ ٹوٹ گئی۔ یعنی وہی پتھر ان کے لیے بوال جان بن گیا۔ یہ دنیا بھی کبھی جنت بن سکتی ہے؟ ہاں جنت ان کی ہوتی ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان کے اندر، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا ان کے لیے دو جنتیں ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان کی دنیا بھی جنت ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمن نے پکڑ لیا، قید کر دیا، یہ لمبا واقعہ ہے، انہوں نے ان کے سردار عامر کو قتل کیا تھا۔ اب ان کو قتل کرنے لگے تو پہلی تو انہوں نے آفر کی کہ اگر آپ کی جگہ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو تم کہہ دو کہ مجھے خوشی ہوتی تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اسلام نے اجازت دی ہے کہ جان بچانے کے لیے اوپر سے کہہ دو۔ اللہ کے رسول نے بھی
کعب بن اشرف کو قتل کرانے کے لیے جو صحابی بھیجے تھے محمد بن مسلمہ، ان کو جھوٹ بولنے کی اجازت دی تھی. وہ کہہ سکتے تھے، کہنے لگے نہیں، میری ایک جان ہے، اگر 1000 دفعہ بھی مجھے پھانسی دی جاتی، 1000 بھی جانیں ہوتی، خبیب یہ کبھی نہ کہتا کہ میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے. اب ادھر دیکھو بچوں کو کیسے ظلم کرتے ہیں، کیسے خواتین پہ کرتے ہیں، کیسے ہسپتالوں پہ کرتے ہیں. اب وہ جہاں پہ قید تھے نا، وہاں پہ ان کا جنہوں نے قید کیا تھا ان کا چھوٹا بچہ چلا گیا. اب بچے کی ماں چیخ اٹھی، اس نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، بچے کا قصور نہیں، ہم ان کو کچھ نہیں کہتے. اور ان کے پاس اس وقت بے موسم پھل آتے تھے. وہ عورت کہتی میں نے خود دیکھا کہ خبیب کے پاس پھل پتہ نہیں کہاں سے آ گئے، قید میں تھے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا سا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اب اللہ نے آسمانوں سے ان کے لیے میوہ جات اتار دیے. اچھا پھر اور ہوتا ہے، معمولی سی بات ہونا، ٹینشن ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، بندے کو ٹینشن میں نیند نہیں آتی، پریشانی ہوتی ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی کوئی خواہش؟ کہنے لگے کہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. اب انہیں مزہ کس میں آ رہا ہے؟ نماز بھی. ہم جہاں نماز سے سلام پھیرے ہیں، ابھی جمعہ کی نماز پڑھیں گے نا جی، بیٹھ کے آیت الکرسی پڑھنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فردوں کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے 5 نمازوں میں، اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے، یعنی کوئی چیز اس کے درمیان اور جنت کے حائل نہیں ہوگی. پھر یہ ذکر اذکار جو ہم نے دائیں بائیں لکھ کے بھی لگائے ہوئے ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے. یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ جو تسبیحات کہنا، آپ نے فرمایا کہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بندے کے گناہ ہوں تو یہ پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے پاس کہاں ٹائم ہے، ہم تو جا کے کوئی ایٹم بم بنانا ہے گھر جا کے، ادھر چوک میں کھڑے ہو کے ہم نے باتیں کرنی ہیں، ادھر ہو کے ہم نے کسی سے جا کے سگریٹ کا کش لگانا ہے، وہ دیر ہو رہی ہے. یہ ہمارا حال ہے. تو میرے بھائی سوچیں. اچھا اب انہوں نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے تھی. 2 رکعت نماز پڑھی، وہ بھی ہلکی سی. کہنے لگے کہ مجھے نماز میں بڑا ہی مزہ آ رہا تھا. یہ ہے میرے بھائی کہ پھانسی کا پھندا سامنے ہے، وہاں پہ بھی سکون ہے، ٹینشن نہیں، لیکن میں نے نماز ہلکی اس لیے کر دی ہے کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ خبیب موت سے ڈر گیا ہے. کیوں؟ سورہ احد کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر احد کے شہداء کا پیغام اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے کہ وہ ان کو جب اللہ نے نعمتیں دی تو وہ شہداء احد نے یہ خواہش کی کہ ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں، ہم اللہ کی اطاعت پہ جتنے مطمئن ہیں، یہ پیغام ہمارا دنیا والوں کو کون دے گا؟ تو پھر اللہ نے کہا کہ یہ پیغام میں آپ کا دنیا والوں کو پہنچاتا ہوں. یہ اللہ نے سورہ آل عمران میں قرآن کی شکل میں نازل کیا کہ وہ اللہ کی اطاعت پہ راضی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے دیا ہے. لیکن اب خبیب کا تو یقین تھا. عبدالغفار تو معاذ اللہ میں فتویٰ نہیں دیتا، ہمارا تو یقین ہی نہیں. ہمارا تو یقین ہے کہ ادھر سے جاؤں گا تو میں تب ٹھیک ہے، اگر اچھی گاڑی ہوگی تب جاؤ ٹھیک ہے. تو میرے بھائی خدا را ہمیں سوچنا چاہیے. تو جی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 2 جنتیں ہیں. اس کی دنیا جنت بن سکتی ہے، دوسروں کی نہیں ہے. اور جیسا کہ اللہ نے احد کے جب صحابہ وہ زخمی ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، تو وہ چلے گئے تو ابو سفیان نے آگے جا کے دیکھا کہ ہم تو بڑی غلطی کر کے آ گئے ہیں، ہم نے غلبہ پا لیا تھا، ہمیں تو ان کو بالکل ختم کرنا چاہیے تھا. تو پھر وہاں پہ انہوں نے نا جی واپسی کا پروگرام بنا لیا. اب اللہ کے رسول اور صحابہ بھی مدینے پہنچے ہی تھے، احد کے میدان سے ہتھیار اتارے ہی تھے، تو پتہ چل گیا کہ وہ واپس آ رہے ہیں. آپ نے پھر اعلان کیا. اس وقت نا پھر جب انہیں کہا گیا ان الناس، بے شک لوگ، قد جمعوا لکم، تمہارے لیے جمع ہو رہے ہیں، فخشوہم، پس ان سے ڈریں. تو اب وہ جو ایمان والے صحابہ تھے نا، فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا ڈرنے کی بجائے. جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے ہیں،
محمد رسول کے دانت مبارک شہید ہو گئے ہیں، اللہ کے رسول زخمی ہو گئے ہیں، عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کو لے کے واپس آ گیا ہے، نقصانات کے باوجود ابھی آئے ہیں، پھر پیغام ملتا ہے کہ دشمن دوبارہ آ رہا ہے کہ تم ان سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈرنے کی بھی آگاہ کیا، فزادہم ایمانا، وقالوا، انہوں نے کہا حسبنا اللہ، کہ ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اللہ سے بہتر مددگار کوئی نہیں۔ پھر بھائی یہ تھے وہ لوگ جن کا ایمان صحیح تھا، ان کے یہ ڈبل جمتے ہیں، اور جب خندق کھود رہے تھے بھوک کی بنا پہ پیٹ میں پتھر باندھے ہوئے تھے، آج جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں کیوں نہیں سنتا، تو وہ یہ ساتھ گنگنا رہے ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد پہ بیعت کی ہے جب تک ہماری جان میں جان ہے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم مارے گئے، ہم مجبور ہو گئے، ہم مشکل میں ہیں، ہماری بیویوں کا کیا بنے گا، بچوں کا کیا بنے گا، کھانے کو کچھ نہیں، پیٹ میں پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اور امام الانبیاء نے بھی ان حالات میں جب پتھر نہیں ٹوٹتا تھا، کدال ماری، اتنے زور سے ماری کہ اس سے آگ نکلی، یعنی پتھر پہ جب لوہا زور سے مارتے ہیں تو چنگاریاں نکلتی ہیں۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا، ساتھ ہی یمن کے محلات کی، ساتھ ہی عراق کی، ساتھ ہی جو ہے نا یمن ایران کی، ان کی پریڈکشن کی کہ یہ فتوحات ہوں گی، جس ترتیب سے آپ نے ان کے نام لیے اسی ترتیب سے یہ علاقے فتح ہوئے۔ تو میرے بھائی یہ تھے وہ صاحب ایمان۔ آج ہمارا ایمان کیا ہے؟ اب رہی بات، اچھا کئی لوگ نا جی پھر کہ میری تقریر سن کے بھی یہ تو آپ کے ایمان آپ بھی جذباتی ہوں گے۔ دیکھیں مومن کبھی نا ایسا نہیں ہوتا، جیسے کہ زار روس نے تاشکند سمرقند پہ جب حملہ کیا، ادھر نپولین نے جب مصر پہ حملہ کیا، اس وقت کے مولوی کہنے لگے ختم گاج گال کرو، دم درود کرو، بس ٹھیک ہے، دیگے پکاؤ کھلاؤ حلوے، انہوں نے سب کو ذبح کر دیا، مدارس کو اسطبلوں میں بند کر دیا، تبدیل کر دیا۔ تو اب ان حالات میں ہمارے کچھ لوگ تو اپنی ہی فوج کے خلاف تقریریں شروع کر دیتے ہیں، اپنی ہی حکومتوں کے خلاف کر دیتے ہیں، اور پھر میڈیا پہ جو گیمیں ہوتی ہیں سامنے اور ہوتی ہیں پیچھے اور ہوتی ہیں۔ آج کل وہ طاقت، وہ ملک جو زیادہ بیان دے وہ کہتے ہیں دیکھا اس نے کیا کر دیا۔ اب پوچھے کہ عملاً اس نے ایک میزائل بھی پھینکا ہے باہر میں، عملاً اس نے کوئی مالی مدد بھی کی ہے، عملاً کیا کیا ہے؟ اور جب افغانستان کے اندر رشیا تھا، ساری مسلمان کمیونٹی ایک طرف تھی اور شمالی اتحاد رشیا کے ساتھ۔ جب عراق کے اندر امریکہ آیا، ساری مسلمان کمیونٹی اس کے خلاف تھی، تو مقتدی صدر ان کے ساتھ تھا، جو اسی ملک کا نمائندہ ہے، انہی کے مسلک کا بندہ ہے۔ تو ہمارے ہاں کچھ لوگ نا اس پہ آ جاتے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری حکومتوں میں بھی جتنے وسائل ہیں انہیں مزید کرنا چاہیے، ہم کہتے ہیں یہ کریں، ہماری فوج بھی اپنی ہے، ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کے ایمان کے لیے ان کو موٹیویٹ کہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم بجائے دشمن کے ساتھ ٹکر لینے کے ساتھ اپنے ہی ملک میں۔ اور پھر میرے بھائی ان حالات میں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جنگوں کے طریقے بدل گئے ہیں، اس میں میڈیا وار بڑی اہمیت کی حامل ہے، رائے عامہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس وقت الحمدللہ یہ تو اللہ کی طرف سے کچھ کامیابی ہے کہ دنیا کے اکثر افراد کی ہمدردیاں فلسطین والوں کے ساتھ ہیں، لیکن عملاً چند جو ہے نا ظالم جو اپنی طاقت کے نشے پہ ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں، اور حتیٰ کہ یہودیوں کی بھی قسمیں ہیں، یہودیوں کے بھی فرقے ہیں، یہ جو اسرائیل کے اندر ہیں یہ صہیونی یہودی ہیں، یہ ہیں جو سب سے بڑے ظالم، اور ان میں سے دوسرا کوئی یہودیوں کے فرقے جو امریکہ کے اندر ہیں وہ اس وقت فلسطین کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں۔ تو ہمارے بھی نوجوان ادھر ٹک ٹاک کے اوپر دیگر چیزوں پہ، تو ان سب کو یہ چاہیے کہ ہم وہاں پہ تو نہیں جا سکتے، ایک تو ان کے لیے دعائیں کریں، دعاؤں کے ساتھ ساتھ میڈیا بار کا حصہ بنائیں، اور کوشش کریں کہ اردو کی بجائے انگلش کے اندر چھوٹی چھوٹی پوسٹیں لگائیں فلسطین کے حق میں، جتنے نوجوان ہیں سارے اپنے، اور سب مل کے یہ میڈیا مہم ان کے خلاف چلائیں، اور لوگوں کو ان کے مظالم جو ہے نا وہ اجاگر کریں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جب بندہ کمزور ہو جاتا ہے، سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران اینڈ پہ 1917 کے اندر
जेम्स बिलफोर ने सिर्फ 67 अल्फाज लिखे थे, 67 वर्ड लिखे थे। उनमें इसराइल को एक रियासत अदा कर दी थी उसने, सादा कागज पे, जिसके नीचे स्टैम्प भी नहीं। इसका अक्स, इसकी फोटो BBC की वेबसाइट पे छप चुकी है। और उसने उस वक्त के कहा कि जितने सुन्नी यहूदी हैं उनको पैगाम दो कि वो तहरीक चलाएं, वो इस जहाँ फ़लस्तीन में आके आबाद हूँ, इनके लिए ये मुल्क है। फिर दुनिया के कोने कोने से यहूदी जहाँ के आबाद होना, उसने ये काम शुरू किया था, उसने ये फितना खड़ा किया था। उसके बाद से लेकर आज तक वो ना ये फितना ख़त्म नहीं हुआ है। और फिर ये जो हमारे लोग कहते हैं जी जमहूरियत, और हमारे मुल्क में डॉक्टर कदीर और एक हमारा PS दोनों का वोट बराबर रखा हुआ है। लेकिन उधर क्या है, उधर 120 मुल्क जो है ना वो फ़लस्तीन के हक़ में वोट देते हैं। चंद मुल्क जो 1/10 या 14 हैं वो खिलाफ वोट देते हैं, लेकिन एक के पास वीटो पावर है तो वो दूसरा दे देता है, उसको वीटो करके वो ख़त्म कर देता है। ये कहाँ की जमहूरियत है? एक तरफ तो कहते हैं नहीं हम अक्सर की राय मानते हैं, इंसानी हकूक। इतने मुल्क कुछ कह रहे हैं, एक मुल्क उठ के उसको ना वीटो कर रहा। ऐसे ही मेरे भाई दीगर सारी दुनिया की आवाम जो है ना वो कह रही है कि जंग रोको, बच्चे मर रहे हैं, ख़वातीन मर रही हैं और जंगी असूलों को पामाल किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे फास्फोरस बम फेंके जा रहे हैं। तो मेरे भाई एक तो हमें दुआ भी करनी चाहिए, दूसरा अपने ईमान की इस्लाह भी करनी चाहिए, और हमारी हुकूमतों को, हमारी जितने भी जो है ना अदारे हैं, इनको भी इसमें हिस्सा डालना चाहिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।